کہ कोई सौतेला भाई भी इतना वफादार होता है। और फिर दुनिया ने देखा, जब अब्बास दुनिया से गए तो माथा चूम कर इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा था, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। आप अंदाजा फरमाएं, ये करबला की वो गरीब और खूनी और रंगीन दास्तान है जिसको मुसलमान फरामोश कर चुके हैं। बस लोग अब इतना समझते हैं कि करबला का मतलब ये है कि दो जंग लड़ने वाले लड़े, जंग खत्म हो गई। नहीं मेरे अजीज, आज रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत का दावा तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि यजीद खुले तौर पर यजीदियत कर रहा था, यजीद खुले तौर पर यजीदियत कर रहा था। और आज मेरी कौम हुसैनी कहलाकर यजीदियत कर रही है, हुसैनी कहलाकर के यजीद के तरीके पर है। वो बंदर नचा रहा था, यहां इंसानों का नाच देखा जा रहा है। वो सौतेली मां को पाप की नजर से देखता था, यहां पड़ोसनों को पाप की नजर से देखा जा रहा है। उसका हाल यह है कि वो बांसुरी का दिल डाला था, यहां तो म्यूजिक के ऐसे ऐसे आलात इजाद हो गए कि जिसकी हद नहीं। वो नमाजों को जाय करता था। आज कितने मुसलमान हैं जिनको नमाजों से मोहब्बत है। आले पैगंबर की कुर्बानी अगर उसकी अहमियत न जानोगे, मुझे हैरत है ये कौन तबाह होगी, बर्बाद होगी। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अहले बैत का एहतराम न करना कितना कितने नुकसान देने वाली बात है। फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मेरी औलाद को देखकर उठकर खड़ा ना हो, तवज्जो फरमाए। अच्छा, इसमें औलाद में किसी का नाम नहीं लिया, कयामत तक हुजूर की जो औलाद सादात है उनका एहतराम सिखाया जा रहा है। तवज्जो करना, फिर करबला समझ में आएगी। आका फरमाते हैं, इसको इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान लिख रहे हैं, आला हजरत के वालिद उस्ताद भी हैं, वो लिख रहे हैं। आका फरमाते हैं जो मेरी औलाद को देखकर सिर्फ उठकर खड़ा ना हो ताजीम के लिए, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। सिर्फ उठ के खड़ा ना हो, खानदान नबूवत के फर्द को देखकर उठ के खड़ा ना हो, घमंड से तकब्बुर से बैठा रहा, कहीं अमल का तकब्बुर, कहीं इल्म का तकब्बुर, कहीं नसब का तकब्बुर, कोई तकब्बुर के साथ वो उठकर खड़ा ना हुआ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे वो लाइलाज बीमारी में गिरफ्तार होगा। अब आप मुझे बताओ कि जो आले नबी के लिए उठ के खड़ा ना हो वो ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा कि कोई डॉक्टर और तबीब उसका इलाज ना कर सके। अल्लाह अकबर, जब आम सादात का लिहाज न करे तो लाइलाज बीमारी पकड़ लेती है। और वो सैयद जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह का बेटा कहलाया, जिसे कुरान ने अबना कह करके दोनों शहजादों को रसूलुल्लाह का बेटा कहा, हुजूर ने जिनको अपना बेटा कहा। अब बताओ, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, खून की कुर्बानी, बेटों की कुर्बानी, भतीजों की कुर्बानी, घर की कुर्बानी, दौलत की कुर्बानी, हत्ता के शहादत के बाद उनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। मौरखीन लिखते हैं कि जब उनकी शहादत हुई तो सिवाय 3 लाशों के और कोई लाश पहचान में नहीं आती थी। 6 महीने का शहजादा बच्चा होने की बुनियाद पर अली असगर की लाश पहचानी जा रही थी। बहुत खूबसूरती की बुनियाद पर, चमकती हुई जिल्द की बुनियाद पर 18 साल के जवान अली अकबर की लाश पहचानी गई और इमाम अली मकाम के जसद अक़दस को पहचाना गया। बाकी के कोई लाश पहचानी नहीं जा रही थी। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ये सहाबी रसूल हैं, पहले से इनको जब उठा लिया गया था तो इनकी लाश पर घोड़े नहीं दौड़े थे, बाकी लाशों पर घोड़े इतने दौड़े कि लाशें पहचानी नहीं गई। उसके बाद भी मेरी कौम शहादत हुसैन को सिर्फ शरबत
اور کھچڑے کے عوض تولنا چاہتی ہے. شربت کی نظر برابر کرو, کھچڑے کی نیاز برابر کرو. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس دین کے تحفظ کے لیے لاشیں بھی پہچانی نہیں گئی, اگر ان کی قدر نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ آج مسلمانوں کو بے عزت, بے گھر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے حسین کے بے گھر ہونے کی قدر نہیں کی. آج مسلمانوں کو بے عزت اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے حسین کی شہادت کی عزت نہیں کی. ذرا سوچو تو صحیح, اگر محلے کے اندر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور جوان لڑکا ایک مر جائے تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے. امام علی پڑے ہوئے ہیں, خاندان کے 14 شہزادے شہید پڑے ہوئے ہیں بے گور و کفن. اس وقت بھی امام علی مقام کو اگر فکر ہے, نہ گھر کی, نہ خاندان کی, نہ بیٹیوں کی, نہ بچوں کی, اس وقت اگر فکر ہے تو اللہ کے سجدے کی فکر ہے. آخری میں امام علی مقام زمین پہ سر رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اور آج میری قوم کو شہادت حسین کا مقصد ہی پتہ نہیں, شہادت حسین کے مقصد سے ناواقف ہے. مسجدیں ویران کر دی, تاش کے پتوں کے لیے ٹائم, ہوٹلوں پہ گپ شپ کے لیے ٹائم, موبائل پر واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے ٹائم. اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. یزید میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ نمازوں کو ضائع کر رہا تھا یزید کہلا کر, ہم حسینی کہلا کر نمازوں کو ترک کر رہے ہیں. ذرا اندازہ تو کرو, ایک لاوارث میت ہوتی ہے, لاوارث میت, اس کو بھی دفن کرنے کے لیے 4-6 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کوئی امام حسین کی مظلومیت کا اندازہ تو کر لے. آج تک جو امام کہلایا, جو اماموں کا باپ کہلایا, امام حسین امام نہیں, اماموں کے باپ ہیں. امام زین العابدین ان کے بیٹے, امام باقر ان کے بیٹے, جعفر صادق ان کے بیٹے, موسیٰ کاظم ان کے بیٹے, علی رضا ان کے بیٹے, سارے ائمہ اہل بیت اطہار ان کی اولاد میں سے ان کے باپ. سرکار غوث پاک خود امام, غریب نواز خود امام, امام بادشاہ خود امام, صابر کلیر خود امام, نظام الدین اولیاء خود امام, بختیار کاکی خود امام, بندہ نواز کے سودراز خود امام, مختوم اشرف جہانگیر سمنانی خود امام. اللہ اکبر, یہ سارے امام. حتیٰ کہ امام مہدی کا بھی جو جد اعلیٰ ہے اس کو امام حسین کہتے ہیں, جس کے گھر سے امامت چلی ہے. مجھے بتاؤ امام حسین کی نماز جنازہ کا امام کون تھا؟ ذرا کوئی اس کا نام بتائے کہ کس نے جنازہ پڑھائی امام حسین کے, اس امام کا نام بتاؤ. نہیں بتا سکو گے. جس کی مظلومیت کا یہ عالم تھا, جس کو نہ تن بھر کفن ملا, نہ جس کو معروف امام ملا نماز جنازہ کے لیے, جس کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ جب قافلہ لٹا ہوا کربلا سے جا رہا تھا تو اس وقت تو کٹے پٹے لاشیں پڑے تھے, بغیر سر کے لاشیں, گھوڑوں سے کچلے ہوئے لاشیں, اور اس کے بعد وہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا. اہل بیت کی دین کے لیے مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ نہ وہ اپنے شہیدوں کو کفن پہنا سکتے تھے, نہ ان کو قبر میں دفن کر سکتے تھے. اس مظلومیت کے ساتھ اللہ کا دین بچایا. لیکن آج اسی حسین کو قبر انور میں شاید ہم بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. یزیدیوں کے تیر تو حسین کے جسم پہ لگ رہے تھے, اور آج حسینیوں کی بدکاریوں کے تیر حسین کے جسم پر نہیں بلکہ حسین کے دل پہ چل رہے ہیں. جو کہتے ہیں حسین مر گیا, مجھے تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنا, لیکن سنیوں ہمارا حسین تو زندہ ہے. بتاؤ کس منہ سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکتے ہو؟ تمہارے چہرے پہ چلنے والا وسترا گالوں پہ بعد میں چلتا ہوگا, پہلے حسین پاک کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا. کس منہ سے نمازوں کو ترک کرتے ہو؟ کس منہ سے نمازوں کے وقت میں سوتے پڑے رہتے ہو؟ تمہارا یہ نمازوں کو ترک کرنا یہ وہ تیر ہے جو مولا حسین کے دل پر اذیت پہنچاتا ہوگا. جب تم کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کر زنا کا منصوبہ بناتے ہوں گے, اس وقت مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جس وقت تمہارے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈی جے بجتا ہوگا, اس وقت مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہاری بیٹی اسکول کالج یونیورسٹی جاتے وقت بے پردہ جاتی ہوگی, بغیر دوپٹے
لے کے جاتی ہوگی, انگریزوں کی تہذیب اور تمدن کے طور پر جاتی ہوگی, انگریزوں کی نقال بن کر جاتی ہوگی بے پردہ, اس وقت مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح. آل نبی کا احترام کیا تھا اور ہم نے آل نبی کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ شاید یزیدیوں نے تو صرف جسم پر زخم لگائے اور آج حسینی کہلا کر ہم دلوں پر زخم لگا رہے ہیں. سنیو, ہوش میں آؤ, جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے اس مقصد کو محسوس کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آخری بات جاتے جاتے عرض کروں, آج حسینی کہلا کر کوئی کردار حسین ہماری زندگی میں موجود, یہ میری آج کی گفتگو کی آخری بات ہے, کوئی کردار کربلا والا نہیں ہے, نہ صبر ہے نہ اخلاق ہے, کچھ نہیں. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے اس لیے لڑ رہا ہے کہ تیری بکری نے میرے آنگن میں آ کے پیشاب کیوں کیا. پولیس اسٹیشن کے اندر اس لیے کیس درج ہو رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کا کچرا میرے گھر کے آنگن میں لا کے ڈال دیا. یہی ہے, اس سے مسلمان لڑ رہا ہے. مسلمانوں کو کل جتنی اتحاد امت کی ضرورت تھی اس سے زیادہ آج مسلمانوں کو امت میں اتحاد کی ضرورت ہے. کس چیز پہ مسلمان لڑ رہا ہے؟ اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ رسول اللہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, اس پہ مسلمان لڑ رہا ہے. مارا پیٹی ہو رہی ہے, مناظرے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, اسٹیج لگ رہا ہے, اس کے خلاف وہ اس کے خلاف. میں نے کہا کیا میٹر ہے؟ تو کہا کہ اس نے کہہ دیا رسول اللہ حاضر و ناظر ہے. کہا حاضر کا مطلب کیا؟ موجود. ناظر کا مطلب کیا؟ کہا دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا چھوڑ, یہاں بات ادھر ہی رکھ, مجھے یہ بتا کہ اصلی شیطان کتنے ہیں؟ تو کہا اصلی شیطان تو ایک ہی ابلیس ہے. میں نے کہا ایک ہی ہے؟ پکی بات ایک ہی.